السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ابھی پوری امت مسلمہ ایک بہت بڑی خوشی اور عید سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے بندوں نے جنہیں اللہ نے توفیق بخشی، اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے قربانی والے ایک بہت بڑے عمل کو انجام دیا، اور جنہیں مزید اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، ہمت بخشی، سہولت عطا فرمائی، ایسے اللہ کے وہ خوش نصیب بندے بیت اللہ تشریف لے گئے، اور حج والے اہم فریضہ جو کہ تکمیل اسلام والا فریضہ ہے، سب سے اہم اور سب سے آخری میں جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے تکمیل اسلام کا جو اعلان فرمایا، اسی سے فرماتے ہیں حضرات علماء کرام کہ حج وہ فریضہ ہیں جس کے ادائیگی کے بعد اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس اہم فریضے سے بھی لوگوں نے فراغت حاصل کر لی، اور وہ خوش نصیب بندے واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں اور واپس ہو بھی رہے ہیں، اور جن کا بھی وقت باقی ہے وہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا وعظمہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ زیارت مدینہ منورہ سے اپنے آنکھوں کو سرور اور اپنے دل کو چین و سکون پہنچاتے ہیں،
واقعتاً بڑے خوش نصیب بندے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، اس عمل کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اس مبارک سفر کی سعادت اور توفیق اور سہولت اپنے فضل سے عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، حج یا قربانی جو بھی عمل ہے، یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا سبق ہے، امت کے لیے ایک پیغام ہے جو انہوں نے کیا تھا، اور ان کے اہل و عیال نے جو کیا تھا، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ہوں، یا ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام ہوں، یا ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں، یہ تمام اہل بیت، اہل خانہ، جن کی طرف سے یہ قربانیاں، یہ حج اور صفا مروہ کی سعی اور آب زمزم، یہ تمام واقعات جو پیش آئے، اس کے اندر امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، سبق ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیسے کرنا چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ میری نمازیں یعنی جسمانی عبادتیں، اور میری قربانیاں، اور میرا جینا مرنا، ہر چیز اللہ رب العالمین کے واسطے ہے۔ یہ کہنا اور سننا تو بڑا آسان ہے، لیکن عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر کوئی آدمی اپنی ہر عبادت اور اپنا جینا مرنا، جان مال سب اللہ کے لیے وقف کیسے کرے گا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس کا بہترین نمونہ موجود ہے، کہ انہوں نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ کر کے بتایا، اور آنے والوں کو یہ سبق اور یہ پیغام دیا کہ حقیقت میں اللہ کی محبت میں جو بندہ گرفتار ہوگا، وہ اپنی جان، اپنا مال، اپنے اہل و عیال، سب کچھ اللہ کے احکامات پر، اللہ کے اشاروں پر کیسے قربان کرتا ہے اور کیسے قربان کرنا چاہیے، یہ ان کی پیدائش کی زندگی سے لے کر بڑھاپے کی آخری عمر والی زندگی تک کے جتنے واقعات ہیں، یہ تمام واقعات کہیں اپنی خود سپردگی کو پیش کرتی ہیں کہ اپنی جان حوالے کر رہے ہیں، کہیں اپنے اہل و عیال کو حوالے کر رہے ہیں، کہیں اپنے مال اور دولت کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کی جیتی جاگتی بہترین مثال سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بابرکت زندگی کے اندر موجود ہے، جس کا ایک چھوٹا سا نمونے کے طور پر امت نے بھی، حجاج کرام نے بھی، اور قربانیاں کرنے والوں نے بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حج، قربانی، صفا مروہ اور زمزم وغیرہ ان تمام چیزوں کے استعمال کرتے ہوئے اس واقعے کی یاد کو تازہ کیے اور اللہ کے دربار میں تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کن کی قربانیاں مقبول ہوئیں، کن کی قربانیاں مردود ہوئیں، بس ہم اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ سے دست بستہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر ایک کی قربانی کو تقرب کا ذریعہ بنا دے، ان کی قربانیاں قابل قبول بنا دے، اور تمام حجاج کے حج کو بھی اللہ تعالی نجات اور مغفرتوں کا سبب اور ذریعہ بنا دے، آمین۔ میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، ہمارے یہاں وہ سلسلہ سیرت نبوی کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور بے عیب و بے نقط زندگی کا جو ہم تذکرہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ پیارے نبی کی زندگی میں بھی ہمارے لیے وہ قربانیاں، وہ مجاہدے، وہ نمونہ، وہ بہترین زندگی کی مثال ہمارے لیے موجود ہیں، اور ہمارے لیے حکم ہے کہ اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں، پڑھیں، سنیں، جانیں اور سمجھیں،
اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بھی ڈھالنے کی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش اور فکر کریں، نہ کہ کوئی مزے کے لیے یا وقت گزاری ٹائم پاس کے لیے سن لیا جا رہا ہے، ایسا کوئی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک عبرت، ایک ہمارے لیے سیکھ، جانکاری اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت میں زیادتی کا سبب اور ذریعہ ہونا چاہیے یہ سیرت پاک کا تذکرہ، نہ کہ ہمارے یہاں صرف جانکاری ہو رہی ہے، علم میں اضافہ ہو رہا ہے، کچھ باتیں جو نہیں جانتے تھے جان لیا، باقی کوئی ماننے میں یا عمل کرنے میں فرق نہیں آ رہا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی واقعات کے اندر ہم نے بتلایا تھا کہ روم کے بادشاہ شاہ ہرقل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طریقے سے جانا، اس نے جان تو لیا اپنی آسمانی کتابوں کے علم کی روشنی میں، مگر مانا نہیں، جو کہ اصل چیز ہے ماننا نہ کہ جاننا۔ دونوں چیزیں اگر ہو جائیں ماشاءاللہ، اسے کہتے ہیں نور علی نور، کہ جس شخصیت کو ہم مان رہے ہیں اسے جاننے بھی لگ جائیں، بلکہ یہ ہونا ہی چاہیے کہ جس ذات کو، جس شخصیت کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، اپنا مقتدی، اپنا پیشوا، اپنا سب کچھ مانتے ہیں، ان کی زندگی کو جاننا بھی ماننے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے، تاکہ شرح صدر کے ساتھ علی وجہ البصیرت بندہ ماننے لگے، اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو کچھ معترضین اور کچھ اشکال کرنے والوں کو مسکت جواب بندہ دے سکے، اس لیے بھی علم اور جانکاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے بعد، سن 7 ہجری کی 7ویں سال میں آپ نے شاہان ممالک، ملکوں کے بادشاہوں کو خطوط روانہ کیے، جن میں سے 2 خط کا تذکرہ ہو چکا، ایک ہرقل روم کے بادشاہ اور دوسرے فارس کے کسرا پرویز بادشاہ کے نام، دونوں کے حالات اور خط پڑھنے کے بعد ان کی کیفیات اور ان کے جوابات اور اس کے بعد کے حالات مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ آگے آپ نے جو بہت سارے بادشاہوں سے آپ نے تعلق، رابطہ قائم کیا خطوط کے ذریعے سے، ان میں سے ایک روم اور فارس کے بعد ایک اور بھی ملک تھا، مصر، جسے آج کل ایجپٹ کہا جاتا ہے۔ مصر دراصل یہ مصر اس وقت میں روم کے انڈر تھا۔ روم کا جو بادشاہ ہرقل تھا، اسی ہرقل کے ماتحت میں مصر، اور اسی مصر کے ساتھ اسکندریہ ایک شہر پڑتا تھا۔ تو شہر اسکندریہ ہو یا شہر مصر ہو، ان علاقوں کا بادشاہ جو ہوتا تھا، یہ بھی اصل میں ہرقل بادشاہ کے حکم سے، اس کے طے کرنے سے کہ کون مصر کا حاکم ہوگا، کون بادشاہ بنے گا، وہ طے کرتا تھا۔ اب یہاں جو بادشاہ تھا اس کا نام شاہ مقوقس، مقوقس بادشاہ مصر اور اسکندریہ کا حاکم تھا۔ اور اسی طریقے سے آقا نے اپنے قریبی ملک حبشہ، وہاں پر بھی ایک بادشاہ جس کو نجاشی کہا جاتا ہے، حالانکہ نجاشی تو بادشاہ کا نام نہیں تھا بلکہ وہاں کا لقب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 ملکوں کے متعلق خط جو آپ نے روانہ کیا، اس کو عرض کر دوں، لیکن ان میں سے پہلے حبشہ کے متعلق عرض کر دیں کیونکہ وہ واقعہ مختصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف خط روانہ کیا۔ خط کا مضمون جو کہ تھوڑا طویل اور تفصیل طلب ہے، آپ نے جو خطوط دونوں بادشاہوں کی طرف لکھے
عبرت کے لیے میں نے ان خطوط کو بھی نقل کیا ہے۔ نجاشی بادشاہ کے پاس آپ نے جو خط روانہ کیا، حضرت عمرو ابن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو منتخب کیا اور ان کے حوالے خط بھیجا اور حکم دیا کہ آپ روانہ ہو کر بری اور بحری، سمندر کے راستے سے بھی اور خشکی کا راستہ بھی، دونوں سفر طے ہوئے، سمندر درمیان میں پڑتا تھا، تو اس راستے سے سفر کرتے ہوئے حضرت عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ ملک پہنچے۔ وہاں پہلے سے حضرات صحابہ موجود تھے، جیسا کہ شروع زمانے میں سن 5 نبوی کے اندر جب مکہ مکرمہ میں اسلام پھیلنے لگا تھا اور لوگوں نے مسلمانوں کا جینا تنگ کر دیا، مشکل کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا۔ تو 2 مرتبہ حبشہ کی طرف صحابہ نے ہجرت کی تھی اور بہت سارے صحابہ وہیں پر مقیم ہو گئے تھے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے بہت زیادہ حضرات صحابہ کا ساتھ بھی دیا، مان بھی لیا اور کلمہ بھی پڑھا، اسلام میں داخل بھی ہوا تھا، اور اس بادشاہ کا نام تھا اسمحہ۔ صحابی تو نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال کہہ سکتے ہیں، کیونکہ صحابی کسی کے ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو۔ حبشہ کا بادشاہ نبی کے زمانے میں تھے، زمانے میں اسلام قبول کیا ہو اور یہ اسلام بھی قبول کیے۔ 2 شرط ہوئی، زمانے میں موجود ہو نبی کے، اور اس زمانے میں مسلمان ہوا ہو، اور تیسری شرط یہ جو سب سے اہم شرط ہے کہ اسی ایمان اور اسلام کی حالت میں نبی کی مجلس میں آئے ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ نبی کو دیکھا ہو، دیکھنا شرط نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں آپ کی مجلس میں جانے کے بعد نبی کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو مگر آپ کی مجلس میں شامل ہو گئے تھے، شرط ایمان کی حالت میں، زمانہ تو وہی ہونا چاہیے۔ تو یہ 2 بڑی اہم شرطیں ہیں کہ ایمان کی حالت ہو اور صحبت نصیب ہو کہ ساتھ میں بیٹھنا، کیونکہ دیکھنے کی شرط اگر لگائیں گے تو کچھ معذور لوگ، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے، اب کہا جائے کہ دیکھنا شرط ہے تو جن کو نظر نہیں آیا وہ صحابی نہیں ہوں گے، پھر تو دیکھنا ضروری نہیں تھا، صحبت ضروری، اسی لیے صحابی کہا جاتا ہے۔ صحبت کا معنی ساتھ میں وقت گزارنا، چاہے وہ صحبت 1 لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ساتھ میں بیٹھے ہوں۔ اور تیسری جو اس سے بھی زیادہ اہم شرط ہے وہ یہ کہ زمانہ پانے کے بعد، صحبت میں رہنے کے بعد، وقت گزارنے کے بعد ان کا انتقال ایمان کی حالت میں ہی ہوا ہو۔ اب بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو نبی کے زمانے میں تھے مگر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اب بہت سارے جتنے بھی کفار و مشرکین، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ جو تھے، نبی کے ساتھ میں تھے، مجلس میں تھے، زمانہ پایا، اٹھتے بیٹھتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، مگر اسلام کی دولت سے محروم۔ لوگوں نے زمانہ بھی پایا، اسلام بھی قبول کیا، مگر دیدار نصیب نہ ہوا، مجلس میں نہ آ سکے، آپ کی صحبت میں وقت نہ گزار سکے، جیسا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور بھی بہت سارے لوگ اس زمانے میں تھے۔ تو جن کو اسلام کی دولت ملنے کے باوجود
کلمہ پڑھنا نصیب ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں آنا کسی بھی وجہ سے وقت نہ ملا، میسر نہ آیا، یہ توفیق نہ ملی، تو وہ صحابی کے زمرے میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور کچھ لوگ کلمہ بھی پڑھے، صحبت میں بھی رہے، بہت لمبا وقت بھی ساتھ میں گزارا، مگر اللہ رحم فرمائے، اللہ خیر کرے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، نبی کا زمانہ پا کر، نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی موت سے پہلے مرتد ہو گئے، ایمان سے ہٹ گئے، اور ان کی موت کفر پر ہوئی، جبکہ وہ نبی کے زمانے میں نبی کی مجلس میں کلمہ پڑھے ہوئے صحابہ کی لسٹ میں تھے، مگر موت آئی تو کفر پر آئی، کلمہ دل سے نکل چکا تھا، تو وفات ان کی ایمان کی حالت پر نہیں ہوئی، تو وہ لوگ بھی صحابہ کی لسٹ میں نہیں آتے۔ تو صحابہ وہ ہیں جو نبی کے زمانے میں کلمہ پڑھے ہوں اور نبی کی مجلس میں آئے ہوں اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، تو یہ حضرات صحابہ کہلاتے ہیں۔ تو حبشہ کے جو بادشاہ تھے اسمحہ، یہ ایمان والے تھے، نبی کے زمانے کے تھے، صحابہ کی صحبت پائی، تابعین کو کہہ سکتے ہیں، یا ایک شکل یہ بھی ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی غائبانہ۔ وہ حبشہ میں تھے اور آقا تبوک کے میدان میں تھے، اس سفر میں آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو بہرحال اس وجہ سے اگر ہو سکتا ہے کوئی کہ آقا نے نماز پڑھائی ہے تو ایک مجلس ہو گئی تھی، مگر انتقال کے بعد، تو اس لیے ان کو صحابی تو نہیں کہہ سکتے، ہاں البتہ تابعی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو خط آپ نے نجاشی بادشاہ کی طرف بھیجا، جب وہ ایمان میں پہلے ہی سے داخل ہو گئے، 5 نبوی میں اسلام میں داخل ہو گئے تھے، تو ان کو پھر خط لکھنا، ان کو پھر اسلام کی دعوت دینا، اس کے کیا معنی؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا نے جو خط حبشہ کے بادشاہ کی طرف بھیجا تھا، یہ وہ بادشاہ نہیں تھا جو ایمان میں داخل ہوئے تھے، بلکہ یہ دوسرا بادشاہ تھا جو مسلمان نہیں ہوا تھا۔ بعض راویوں نے دونوں واقعوں کو ایک بنا دیا، کیونکہ دونوں کے نام میں نجاشی ہے، پہلے والا بادشاہ بھی نجاشی، دوسرے والا بادشاہ بھی نجاشی، جو کلمہ پڑھا وہ بھی نجاشی، جو کلمہ نہ پڑھا وہ بھی نجاشی، اور دونوں حبشہ کے بادشاہ تھے، اس لیے تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہو گیا، روایتوں میں تھوڑا سا خلط ملط ہے، کلیئر کٹ صاف نہیں ملتا کہ یہ خط کس بادشاہ کو بھیجا تھا اور وہ کلمہ پڑھا ہوا بادشاہ کون سا تھا، یہ صاف احادیث کے اندر نہیں ملتا۔ واقعات کی روشنی میں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بادشاہ الگ تھا، خط جس بادشاہ کے پاس گیا یہ بادشاہ الگ تھا، کیونکہ پہلے ہی آپ نے اس بادشاہ کے پاس کئی طرح کے خط بھیجے تھے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرانے کا خط آپ نے بھیجا تھا حبشہ کے بادشاہ کو، اور اس حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضور کی طرف سے مہر کا مال حبشہ کے بادشاہ نے خود ادا کیا، اور نکاح کے بعد دعوت حبشہ کے بادشاہ نے اپنی طرف سے کی تھی، تو اتنا سارا کرنے والے وہ ایمان والے بادشاہ تھے۔ اب یہ جو خط جس کے پاس گیا وہ دوسرا بادشاہ تھا جو مسلمان نہیں ہوا تھا، تو آپ نے جو خط لکھا اس میں مضمون یہی تھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النجاشی ملک الحبشہ، یہ خط محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی جو کہ حبشہ کا بادشاہ ہے اس کی طرف ہیں، اسلم، اسلام قبول کرو، انت، آپ ایمان میں داخل ہو جائیے، فإنی احمد الیک اللہ،
میں تمہاری طرف اس اللہ کی تعریف بھیج رہا ہوں، میں اس اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اللہ الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک جو کہ بادشاہ ہیں، القدوس جو کہ ہر عیب سے پاک ہیں، السلام جو سلامتی والا ہے، المؤمن اپنے نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہیں، المہیمن بندوں کی مدد کرنے والا ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا اور عیسائی المذہب، اس پورے علاقے میں عیسائیت تھی، تو آپ نے یہ بات کہی، وَأَشْهَدُ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، ان عیسی ابن مریم کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم روح اللہ وکلمتہ، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح اور اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی شخصیت تھی، القاہا الی مریم البتول الطیبہ الحسینہ، جو کلمہ جو روح اللہ کی طرف سے مریم جو کہ بتول تھیں، مردوں کی طرف رغبت نہ کرنے والی عورت کو بتول کہا جاتا ہے، مردوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، ایسی پاک صاف دامن، اور الطیبہ پاکیزہ، الحسینہ اگر سین سے حسینہ کہا جائے یہ حسن اور جمال والی، صاد سے اگر حسینہ کہا جائے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی۔ یہ عربی زبان کا فرق، اسی لیے حروف کے نکالنے پر بڑا زور دیا جاتا ہے، مشق کرایا جاتا ہے کہ قرآن مجید یا عربی لینگویج کے لیے حروف کا ادا کرنا بہت ضروری، ہر حرف ایک دوسرے سے جدا جدا ہوتا، ملتا نہیں ہے، لگتا ہے سب ایک جیسے ہیں مگر ایک جیسے نہیں ہوتے، جیسے غال، زا، وا، ضاد، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ضاد ہے جو کہ عام طور پر لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، غال سب کو اگر آپ انگریزی میں لکھو گے تو زیڈ، غال کے لیے بھی زیڈ ملے گا آپ کو، زا کے لیے بھی وہی ملے گا، وا قا کے بعد جو ہے اس کے لیے بھی، واد کے لیے بھی، سب وہ ایک ہی آواز، حالانکہ حرف آواز سے بدلتا ہے لکھنے سے نہیں، پڑھنے میں جو حرف کی آواز آتی ہیں یہ آواز سے، میرے حال حرف بدلے تو معنی بھی بہت بدلتا ہے۔ الحسینہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی جو مریم تھی، جن کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لفظوں میں فرمائی، المریم، البتول، الطیبہ، الحسینہ، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ڈالا، فحملت بعیسیٰ، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حاملہ ہو گئیں، فخلقہ اللہ من روحہ ونفخہ کما خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی ایک پھونک کے ذریعے سے اور اپنی روح جو اللہ نے اپنی طرف سے بھیجا تھا اس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی پیدا فرمایا جیسا کہ خود حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ وَإِنِّي أَدْعُوكَ وَجُنُودَكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اے شاہ حبشہ میں تجھے اور تیرے تمام لشکروں کو اللہ عز و جل کی دعوت دیتا ہوں، وَبَلَّغْتُ وَنَصَحْتُ، میں نے اللہ کی دعوت تجھ تک پہنچا دی اور تیری نصیحت میں نے کر دی، فَأَقْبَلُوا نَصِيحَتِي، تو تم میری نصیحت کو قبول کر لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، اب جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر سلامتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ یہ خط جب روانہ کیا تو اس کے بعد اس بادشاہ کا کیا جواب تھا اور اس نے کیا کیا
کوئی روایتوں میں تذکرہ نہیں ملتا، روایتیں اس کے متعلق خاموش ہیں۔ خط بھیجنے کا تذکرہ تو ہے، لیکن اس کے بدلے میں جواب میں، جیسے کسریٰ کی طرف سے جواب آیا تھا، ہرقل کی طرف سے جواب آیا، اور شاہ مقوقس مصر کے بادشاہ کا واقعہ آگے آئے گا، ہر ایک کے بارے میں خبر ملتی ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا، کیا پیغام بھیجا، لیکن اس بادشاہ حبشہ کے بارے میں روایتیں خاموش ہیں۔ بعض لوگوں نے اس خط کو اس بادشاہ کے ساتھ جوڑا تو پہلے والے جو خط تھے اس کو اس کا جواب بنا کر پیش کر دیا کہ وہ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے تعریفیں کی، لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھا، ہدیہ تحفے تحائف روانہ کیے، تو یہ وہ بادشاہ ہے جو پہلے والا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر و اسکندریہ کے بادشاہ شاہ مقوقس کی طرف خط لکھنا چاہا تو آپ نے صحابہ میں اعلان کیا کہ مصر کون جائے گا ہمارا پیغام لے کر، اور جو کوئی جائے اس کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ کے حوالے، اللہ کے ذمے ہے، وہ دے گا۔ تو فوراً حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ پہلے بھی گزر چکا، واقعہ بنو قریظہ کے اندر یہودیوں کے ایک قبیلے کے بارے میں جب بات چیت چل رہی تھی تو اس واقعے میں ان کا بھی ایک رول آیا تھا، جو ان سے ہلکی پھلکی غلطی سرزد ہوئی تھی، جس کی تلافی میں توبے کے لیے یہ مسجد نبوی میں ستون توبہ اس کے پاس جا کر اپنے آپ کو باندھ لیا تھا توبے کے لیے کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے میری رسی نہیں کھولیں گے میں یہاں سے نہیں کھلوں گا۔ ان کا واقعہ پہلے گزر چکا، آگے بھی آئے گا فتح مکہ کے موقع پر کہ انہوں نے ایک اور بھی ایسی ہی کچھ کام کر دیا تھا، ان کا تذکرہ دوبارہ پھر آنے والا ہے۔ اس واقعے میں بھی حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہوئے مصر جانے کے لیے۔ آپ نے خط لکھا اور خط مصر کے بادشاہ کے نام روانہ کیا، گئے مصر، لیکن پتہ چلا بادشاہ اسکندریہ کے اندر ہیں، تو یہ وہاں پہنچے، تو وہاں جانے کے بعد بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی، رسائی ہوئی، پہنچ ہوئی۔ بادشاہ نے دور ہی سے اشارے کیا کہ کیوں آئے ہو، تو خط کی طرف اشارہ کیا کہ پیغام دینا ہے، تو بادشاہ نے قریب آنے کی اجازت دی۔ جب گئے تو خط حوالے کیا، بادشاہ نے پوچھا خط کس کی طرف سے لائے ہو، کیا بتانا چاہتے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا خط پڑھ لیجئے پتہ چل جائے گا۔ نہیں، اس سے پہلے ہم تھوڑا معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے اصل میٹر، کیا مضمون، کیا کس کی طرف سے ہے۔ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی سی تقریر کی شاہ مقوقس کے دربار میں اور کہا کہ دیکھو یہ مصر وہ علاقہ ہے جہاں تم سے بھی پہلے، بہت پہلے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے اس ہسٹری کو، مصر کا علاقہ، اور اہل مصر اچھے طریقے سے ان واقعات کو ابھی تک یاد رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں آج بھی وہ نشانیاں، وہ عبرت کے مقامات، وہ فرعون کی باڈی، آج بھی وہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، تو کیسے بھولیں گے؟ یہ دنیا اسے بھول ہی نہیں سکتی ان واقعات کو۔ تو اس لیے انہوں نے تذکرہ کیا کہ اے بادشاہ، آپ کے اس علاقے میں آپ سے پہلے بھی ایک شخص آیا تھا جو اپنے آپ کو بہت بڑا رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، جس کا نعرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا مزہ چکھایا، ایسا مزہ چکھایا کہ وہ آج آپ کے لیے، ہمارے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے عبرت کا مقام بن گیا ہے۔ تو آپ اس سے عبرت حاصل کریں قبل اس کے کہ اگر آپ انکار کرو گے
یا آپ بھی اس کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر کہیں آپ بھی عبرت نہ بن جائیں، آپ بھی لوگ آپ کو دیکھ کر عبرت حاصل نہ کریں، بلکہ آپ پہلے والے بادشاہ سے عبرت حاصل کر لیں تو آپ کی بھی نجات، آپ کی بھی بھلائی، آپ کا بھی خیر۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر وقت آئے گا کہ بعد والے آپ سے عبرت حاصل کریں گے۔ بڑی زبردست بات ہے یہ، ہم سب کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اپنے سے پہلے والوں کے جو واقعات ہیں اور یہ ہمارے سامنے جن لوگوں کے حالات ہیں، یہ ہمارے لیے ایک عبرت۔ اور اللہ کا فرمان فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے نظر کے رکھنے والوں، اے نگاہ کرنے والوں، ان واقعات کو دیکھ کر، ان حالات کو دیکھ کر تمہارے سامنے کے عبرت حاصل کرو۔ اگر تم حاصل عبرت نہیں کرو گے تو تم سے دنیا عبرت حاصل کرے گی۔ کسی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جتنے وہاں دیکھنے والے جمع ہونے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام، یہ میسیج ہوتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو، ایسا کام تم نہ کرنا، ایسی غلطی تم نہ کرنا، ایسی ڈرائیونگ تم نہ کرنا جیسے اس بندے نے کیا، ورنہ جیسے آج تم انہیں دیکھنے آئے ہو ایک وقت آئے گا تمہیں بھی دیکھا جائے گا۔ ایک مثال میں نے دی، ایسے بہت سارے واقعات دنیا کے اندر جو ہمارے سامنے پیش آتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ان سے تم عبرت حاصل کرو اور کسی کے لیے عبرت تم نہ بن جاؤ، ورنہ پھر تم رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بن جاؤ گے کہ ایک بندہ تھا، اس نے ایسے کیا تھا اور اس کا یہ حال بنا، اور لوگ اپنے بچوں کو نصیحت کرنے لگے کہ تم اللہ کے واسطے ویسے مت بننا۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ وہ کہاں کے ہیں، کس علاقے کے ہیں، کہاں رہنے والے تھے، تو بتایا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور وہاں لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے انکار کیا، بڑا ستایا، تو اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ مصر کا بادشاہ بھی عیسائی المذہب تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے والے اور انجیل پر ان کا ایمان تھا۔ تو جب یہ واقعات ہلکے پھلکے سنے تو مقوقس بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ واقعتاً نبی ہی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، تو جب لوگوں نے ان کو مکے میں ستایا، مجبور کیا، تو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے سے اچھا ہوتا کہ وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دیتے۔ وہ ستانے والے، تکلیف پہنچانے والے ہلاک ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے، تو انہیں گاؤں چھوڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی اپنی قوم کے لیے اور شہر چھوڑ کر، گاؤں چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر رہنے لگ گئے، ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عقل مندی کا اور بڑا زبردست جواب دیا۔ دیکھیے موقع محل کے اعتبار سے بات مرتبہ آدمی کو مجلس کا خیال، لوگوں کا خیال، سامنے والی شخصیت کون ہے اس کا لحاظ رکھ کر آدمی جواب دے تاکہ بات ٹھکانے پر لگے اور بات کا فائدہ اور اثر زیادہ ہو۔ ہر جگہ ایک ہی جیسی دلیل، ہر جگہ ایک ہی جیسی بات نہیں کہی جاتی، فائدہ کم ہوگا۔ اگر وہاں کہا جاتا کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، ہمارے نبی کسی دشمن کے لیے بد دعا نہیں کرتے، آقا نے ظلم برداشت کر لیا، آقا نے لوگوں کی تکلیفوں کو سہ لیا، گاؤں چھوڑ دیا، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، لیکن کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، بات سچ تھی، حق تھی۔ لیکن یہاں دعوت کا جو کام ہے، بادشاہ کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، دعوت کا اثر کیسے ہوگا؟ ایک دوسرا انداز اختیار ایسا کیا جائے کہ بادشاہ کے دل پر چوٹ لگے اور وہ بھی جلدی سے ماننے کو تیار ہو جائے۔ ہو سکتا آپ کے بھی ذہن میں یہی بات آتی ہوگی کہ جب بادشاہ نے یہ سوال کیا کہ انہوں نے بد دعا کیوں نہیں کی، تو یہی بولتے ہمارے نبی رحمت للعالمین طائف والوں کو بد دعا نہیں کیے تو مکے والوں کو کیوں کریں گے؟
لیکن حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جواب نہیں دیا، بلکہ بڑا پیارے انداز میں فرمایا کہ بادشاہ، جیسے آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ مانتے ہیں، ان کے مذہب، ان کے دھرم، ان کے طور طریقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی سراہنا کرتے ہوئے جواب دیا، آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب یہودیوں نے قتل کرنا چاہا اور قتل کرنے کے لیے گھیراؤ کر لیا اور چاروں طرف سے ان کو پکڑنے جکڑنے کی کوشش ہوئی اور گرفتار کرنے کے لیے آدمی اندر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اس وقت میں یہ بھی ہجرت کر کے یہاں سے وہاں چلے گئے، مگر انہوں نے قتل کرنے والوں کے لیے بد دعا نہیں کی، جیسے آپ کے نبی نے بد دعا نہیں کی، ہمارے نبی نے بھی بد دعا نہیں کی۔ واہ، زبردست بات تم نے کہی، دل کو چھو گئی کہ ہمارے نبی جیسے ویسے آپ کے نبی۔ یہ موقع ایسا تھا کہ سامنے والے بادشاہ کے دل پر چوٹ لگے۔ ایسا نہیں کہ کبھی آدمی کسی سے بات چیت کرے اور سامنے والے کو گرانے کے لیے وہ جس شخصیت کو مانتا ہے اس شخصیت کو گرا کر آدمی بات کرنے لگ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بھی واقعات کچھ جہال کے پیش آئے، کچھ جاہلوں نے آپس میں جب بات چیت کرنے لگے، مناظرے کی شکلیں بنی، کسی نے ہمارے نبی پر اعتراض کیا، کسی عیسائی نے، کہ تمہارے نبی نے اتنی شادیاں کی، اتنی بیویاں تھیں ان کی، تو وہ شہوت پرست تھے، نعوذ باللہ، وہ بہت زیادہ ایسے تھے ویسے تھے۔ کسی نے، عیسائی نے گستاخی کی، تو ایک مسلمان جو کہ جاہل تھا، اس نے فٹ سے ان کے اوپر حملہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے نبی نے تو اتنی شادیاں کی اور تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی، ان کے اندر تو مردانگی ہی نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھول گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہی نبی ہیں۔ ان کی گستاخی دراصل ہمارے مذہب کی گستاخی، قرآن کی گستاخی، اپنے نبی کی تعلیمات کی گستاخی ہے کہ یہ قرآن اور یہ ہمارا دین اسلام اپنے سے پہلے والے ادیان کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کا رفیق ہے یہ دین، یہ ان کا فریق نہیں، یہ ان سے مخالفت کرنے والا نہیں ہے۔ اور حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ایسے ہی ہمارے نبی کے آنے کی بشارت آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا۔ تو شاہ مقوقس نے کہا، ہاں واقعی میں جو علم رکھتا ہوں، میں جو جانتا ہوں، اس کے اندر یہی ہے کہ صاحب حمار گدھے والے ایک صاحب آنے والے ہیں، یعنی گدھے کی سواری کرنے والے ایک نبی کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گدھا تھا جس کے اوپر سواری کرتے، اور یہ کوئی عیب نہیں تھا۔ یہ یاد رکھیے، ماحول کا فرق، زمانے کا فرق، کلچر کا فرق، یہ بہت یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ہو سکتا ہے کسی کو گدھے پر بٹھانا وہ عیب ہو، وہ انسلٹ ہو، وہ توہین ہو، مگر اس زمانے میں اونٹ، گھوڑا، گدھا، خچر، یہ تمام جانور قابل استعمال اور سواری کے لائق جانور سمجھے جاتے تھے، اور اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ تو شاہ مقوقس نے کہا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاحب حمار کے آنے کی بشارت دی تھی، ایسے ہی ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاحب جمل، اونٹ کی سواری کرنے والے نبی کی بھی بشارت دی تھی۔ تو شاہ مقوقس نے ہمارے نبی کے بارے میں کہا کہ صاحب جمل، اونٹ کی سواری کرنے والے نبی۔ اس کے بعد
مقوقس بادشاہ نے تعلیمات کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے نبی کیا کہتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں، کن چیزوں سے منع کرتے ہیں. جب تفصیل کے ساتھ بتلایا تمام امور حسنہ اور تمام امور منویہ جن سے منع کیا گیا ان تمام کے بارے میں بتلایا کہ منع کردہ احکامات کیا ہیں، تو مقوقس بادشاہ نے کہا کہ جن احکامات کی تعلیم دیتے ہیں کہ جو حکم کرنے کے ہیں وہ قابل رغبت ہیں، اور جن احکام کے اندر منع ہیں تو یہ تمام احکام قابل نفرت ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو نفرت والے کاموں سے منع کیا اور رغبت والے کاموں کا حکم دیا. تو ماشاءاللہ تمام تعلیمات بھی بہتر ہیں، اچھی تعلیمات ہیں. اس کے بعد خط لیا اور خط کا مضمون پڑھا، اپنے ترجمان کو بلایا اور خط پڑھنے کے لیے کہا. عربی میں تھا من محمد عبداللہ و رسولہ، یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عبداللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ان کی طرف سے یہ خط ہے. الی المقوقس عظیم القبط یا عظیم القبط، قبطی قوم جو مصر کے اندر تھی، ایک قوم کا نام تھا قبطی. تو عظیم القبط، قبطیوں کے عظیم بڑے بادشاہ جو کہ مقوقس ہیں، اس کی طرف یہ پیغام ہے. سلام علی من اتبع الہدی، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر سلامتی ہو. اما بعد، بہرحال اصل مضمون یہ فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں آپ کو اسلام کے کلمے کی دعوت دیتا ہوں. اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامتی پاؤ گے. یؤتک اللہ اجرک مرتین، اگر آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا اجر دے گا، کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ایک اجر وہ، اور آخری نبی کو مانیں گے اس کا اجر ملے گا. فإن تولیت، اور اگر نہیں مانو گے، فعلیک اثم اہل القبط، تو آپ کو تمام قبطیوں کے گناہ، وہ ایمان جو نہیں لائیں گے ان سب کا گناہ بھی آپ پر ہوگا. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، وہ آیت جو پہلے بھی گزری کہ تمام اہل کتاب کو دعوت دی کہ ہمارے تمہارے درمیان ایک بات مشترک ہے کہ ایک اللہ کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ تم بھی کہتے ہو، ہم بھی وہی کہتے ہیں، تو آؤ اس کلمے کی طرف. تو یہ خط پڑھنے کے بعد مقوقس بادشاہ نے بڑے احترام کے ساتھ اس خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور حکم دیا کہ ایک بہترین بکسہ لایا جائے، ڈبہ، ہاتھی دانت سے بنا ہوا قیمتی ایک ڈبہ منگوایا اور اس کے اندر بڑے احترام کے ساتھ خط کو رکھا اور اس کو پیک کیا، سیل لگایا، مہر لگا دیا اور حکم دیا کہ اس خط کو ہمارے شاہی خزانے میں جمع کر دیا جائے. یہ بڑا قیمتی اور بڑا اہم خط ہے. خط کی تعظیم ہوئی اور مانا بھی، جانا بھی، اقرار بھی کیا، سب کچھ کیا. آخر میں پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ہم خط لکھنا چاہتے ہیں جوابی طور پر. جوابی خط شاہ مقوقس نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لمحمد ابن عبداللہ. یہاں ایک پوائنٹ آپ نوٹ کریں، لمحمد ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ نہیں لکھوایا، کہا محمد ابن عبداللہ کی طرف یہ خط ہے. من المقوقس عظیم القبط، قبطیوں کے بڑے بادشاہ مقوقس کی طرف سے سلام علیک، آپ کو سلامتی ہو. اما بعد، بہرحال بات یہ ہے، فقد قرأت کتابک، آپ کا خط میں نے پڑھا، وفہمت ما ذکرت فیہ، آپ نے اس کے اندر جو بھی تذکرہ کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا. وما تدعو الیہ، اور جس چیز کی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کو بھی میں نے سمجھ لیا. لیکن بات یہ ہے، وقد علمت، مجھے اس کا علم تھا پہلے سے، ان نبیا بقیہ، کہ ایک نبی دنیا میں آنے والے ابھی بھی باقی ہیں، یہ مجھے معلوم تھا. وکنت اظن، اور مجھے اس بات کا گمان تھا، انہ یخرج بالشام، کہ وہ آخری نبی جو باقی ہیں آنے والے وہ ملک شام کے اندر ظاہر ہوں گے. لیکن آپ تو عرب کے علاقے میں
قریش کے خاندان میں ادھر سے آ گئے، یہ میرے گمان کے خلاف ہے۔ بہرحال وقد اکرمت رسولک، میں نے آپ کا جو پیغام لے کر آیا تھا، آپ کا قاصد رسول جو آپ کا ہے، یعنی ہمارے رسول کا رسول، رسول مطلب بھیجا ہوا، فرستادہ، پیغمبر جو کہتے ہیں نا، پیغامبر، میسنجر، میسیج لے جانے والے کو پیغمبر کہتے ہیں۔ رسول اسی کو کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بندے کو کسی کام کے لیے بھیجا تو یہ میری طرف سے رسول ہے، یہ میرا۔ تو بادشاہ نے لکھا وقد اکرمت رسولک، میں نے آپ کے رسول کا، آپ کا جو خط لے کر آئے تھے ان کا میں نے اچھی طرح اکرام کیا۔ وبعثت الیک بجاریتین، اور آپ کی طرف میں نے 2 باندیاں ہدیے میں بھیجا ہیں۔ لہما مکان فی القبط عظیم، ایسی 2 باندیاں جو ہمارے قبیلے قبط کے اندر بہت اونچا مقام رکھتی ہیں، ایسی 2 باندیاں میں نے آپ کی طرف ہدیہ کیا۔ وَبِكِسْوَةٍ أَهْدَيْتُ إِلَيْكَ، اور کچھ کپڑے میں نے آپ کی طرف ہدیے بھیجے ہیں۔ وَبَغْلَةً لِتَرْكُبِهَا، اور ایک خچر میں نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ اس پر سواری کریں۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ، اور آپ پر سلامتی۔ خط پڑھا، آپ کے قاصد کا اکرام کیا، اور آپ کو میں نے بہت سارے ہدیے، تحفے اور بہت زیادہ ہدایا و تحائف کی لسٹ لکھی گئی کہ بادشاہ مصر کے بادشاہ نے جو ہدیے بھیجے تھے، بڑے بڑے ہدایا کا تذکرہ کیا کہ 2 بہترین باندیاں جن کا عظیم مرتبہ تھا ان کی قوم کے اندر، ایسی باندیاں 2 بھیجیں، ایک خچر اور کچھ کپڑے کہتے بادشاہ کے پاس جو قیمتی کپڑے تھے بادشاہ پہننے کے لائق، ایسے 20 تھان کپڑے نبی کو ہدیہ بھیجا، بہترین خچر بھیجا، اور اس کے علاوہ بہترین شہد جو بادشاہوں کے یہاں استعمال ہوتا تھا، ایسے شہد کا ڈبہ اور عود، خوشبو، اور اس کے بعد سرما دانی اور سرما لگانے کا وہ جو آلہ ہوتا وہ، اور اسی طریقے سے مسواک اور بہت سی چیزیں جو اپنے یہاں کے ہدایا و تحائف پوچھ کر کہ آپ کے نبی کیا استعمال کرتے ہیں، آپ کے نبی کو کیا پسند ہیں، کیا وہ سرما لگاتے؟ کہاں، تو سرمے کا اور سرما دانی کا، یہ تمام چیزیں، خوشبوؤں کا اور شہد کا، بہت ساری چیزوں کے ہدایے و تحائف حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور ساتھ میں ان کو بھی 100 مثقال سونا حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ یہ آپ کے لیے، اور ان کو بھی بہترین کپڑے، قیمتی کپڑے تحفے میں دیے، اور ان کے لیے بھی سواری کا انتظام کیا، اور کہا یہ ساری چیزیں لو اور چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ، کسی باہر والے کو نہ بتانا کہ تم مجھ سے ملے تھے، اگر پتہ چلے گا تو میری بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے دنیا کے اعتبار سے اکرام بہت کیا، ہدایا تحائف بھیجے، سمجھا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، لیکن اصل کام تھا کہ تحفے دو یا نہ دو، بات مان لو، اصل تو یہ ہے۔ ہم بھی لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا پیغام یہی ہے کہ آپ وہ خوشیاں مناؤ کہ نہ مناؤ، آپ وہ مٹھائیاں تقسیم کرو کہ نہ کرو، اصل کام تو یہ ہے کہ نبی کا پیغام قبول کرو۔ نبی نے جو دعوت دی، نماز کی پابندی، اسلامی تعلیمات پر چلنا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور دین اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اور مسلمان بن کر زندگی گزارنا، اور اپنے نبی کا سچا عاشق بن کر، ایک امتی بن کر، سنتوں کا پابند بن کر زندگی گزارنا، ایسا زندگی گزارو اور اس پر چلو، بجائے اس کے کہ تم میلاد، خوشیاں، دیغیں، مٹھائیاں، برتھڈے، کیک، یہ تمام کام وہ ہیں
جیسا کہ مصر کے بادشاہ نے کام کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، اس نے بھی نبی کے ساتھ عظمت کا معاملہ کیا، محبت کا معاملہ کیا، خط کا احترام کیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، ہاتھی دانت کے ڈبے میں سجا کر رکھا، اپنے قیمتی خزانے کے اندر اس کو جمع کیا، اور آقا کو ہدیے، نذرانے، تحفے، تحائف، لمبی لیسٹ موجود ہیں کہ کیا کیا ہدیے تحفے اس نے دیے، لیکن خط کے اندر بڑے بڑے تحفوں کا تذکرہ خود بادشاہ نے اپنی طرف سے کیا۔ تو کیا ہمارے نبی کو خوشی ہوئی ہوگی یا تکلیف ہوئی ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیے۔ یہی حال آج امت بھی کرتی ہے، ہم سمجھائیں تو ناراض ہوتے ہیں، ہمیں طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ میرے حال وقت کی قلت، حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام چیزیں لے کر بادشاہ نے اپنا ایک فوجی دستہ بھی ان کے ساتھ کیا کہ حفاظت کے ساتھ جہاں تک یہ جا سکیں وہاں پہنچا کر آؤ۔ ایک لمبا راستہ چھوڑنے کے لیے لوگ آئے، اور کچھ دور پہنچنے کے بعد ایک قافلہ ملک شام سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ جا رہا تھا، ان کے ساتھ یہ بھی شامل ہو گئے، تو وہ فوجی دستہ واپس بادشاہ کے یہاں چلا گیا۔ اب حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے، خط بادشاہ کا دیا ہوا وہ بھی پہنچایا، اور تمام ہدایا و تحائف بھی پیش کیے، تو آپ نے فرمایا خبیث ہے۔ شاہ مقوقس کے بارے میں فرمایا خبیث، گندا آدمی۔ اس نے اپنی حکومت جو موجودہ تھی اس حکومت کی فکر کی، مگر اپنی حکومت کو باقی رکھنے کا خیال اس نے نہ کیا۔ اگر وہ میری بات مان لیتا، اس کی حکومت خطرے میں نہیں بلکہ اس کی حکومت اور مضبوط ہوتی، وہ سلامتی کے ساتھ سلطنت کرتا، مگر خبیث نے میری بات کو نہیں سمجھا۔ میرے بھائیو، آپ خود اندازہ لگا لیجئے، جو پیغام کو ٹھکرا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ عشق کا معاملہ کر رہے ہیں، محبت کا معاملہ کر رہے ہیں، ایسی دنیا کی چیزوں کے تحفے تحائف کے دینے کو آقا نے ایسے دینے والے بادشاہ کو خبیث کہا ہے۔ تو ان چیزوں سے آقا کو خوشی نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ ہدیہ تحفہ دیں یا نہ دیں، ہاں نبی کا دیا ہوا وہ کلمہ پڑھ لیں، وہ تعلیمات قبول کر لیں، وہ نماز کی پابندی، وہ اسلامی احکامات پر عمل آ جائیں، آقا کو وہ فرحت، وہ خوشی، وہ سرور ملتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے حال آقا کے دربار میں جو تحفے آئے اس میں سے ایک دو باندیاں تھیں۔ باندی یعنی عورتیں، لڑکیاں۔ اب ان میں سے جو دونوں باندیاں آئی تھیں، ایک کا نام تھا ماریا اور ایک کا نام تھا سیرین۔ ان کے نام آگے آپ سنو گے۔ ماریا، حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج امت کے اندر بھی بہت ساری بچیوں کے نام رکھے جاتے، رکھنا چاہیے۔ یہ ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو نہیں لیکن آپ کی باندی ضرور۔ باندی، پھر ہم اسی ٹاپک پر آ جائیں گے جو آج کل کا ماحول جو چل رہا ہے کہ لوگ جو اعتراض، جو سوال کرتے ہیں، انشاءاللہ اگر وقت ملا تو اگلا جمعہ اس کا جواب دے لوں، کہ جو سوال ہمارے نبی کے بارے میں لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، اور باندی ایک آئی اب ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک دو کے نام باندیوں کے ملتے ہیں، اور باندی جس سے نکاح تو نہیں کیا جاتا لیکن بیوی کی طرح صحبت کرنا بھی جائز، ہم بستری جائز، گھر میں بیوی کی طرح ان کو رکھنا جائز۔ یہ اس زمانے کا کلچر تھا، یہ اس زمانے کا ماحول تھا، اور وہاں یہ کوئی عیب نہیں تھا۔ ایسا گھر گھر میں باندیاں اور مرد غلام ملتے تھے ہر گھر کے اندر جو تھوڑا بہت مالدار ہوتے تھے، تو یہ کوئی عیب نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ کو بتاؤں، شان سے کہیے، فخر سے کہیے، اگر کبھی کوئی آپ سے بات چیت کرے تو شان سے بتائیے کہ ہمارے نبی کی 11 بیویاں
اور 2-3 باندیاں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اگر ایک کو بھی لو گے تو 12 عورتیں ہمارے نبی کے حرم کے اندر تھیں۔ اب جاہل لوگوں کا یہی اعتراض کہ تمہارے نبی تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی تو بڑے موج مستی والے تھے، عیش کرنے والے تھے، شہوت پرست، یہ جملے بہت سارے لوگ، جیسا کہ چند دن پہلے بھی بڑا مسئلہ چل رہا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے، چلیے جواب مختصر ایک لفظ میں دے ہی دیتا ہوں کہ ہم شان سے کہیں، فخر سے کہیں کہ ہمارے نبی کی 11 بیویاں۔ اب کوئی کہے کہ یہ شہوت ہے، ہم کہیں گے شہوت بھی نہیں، عیاشی بھی نہیں، موج مستی بھی نہیں۔ پھر کہے کہ 11 بیویاں ہیں، موج مستی نہیں، تو ایک ہی دلیل تمہارے لیے کافی ہوگی کہ آدمی شہوت اور عیاشی اور شہوانی خواہشات کو پوری کب کرتا ہے؟ جوانی میں یا بڑھاپے میں؟ جو آدمی عیاش ہوگا، موج مستی کرنے والا ہوگا، بڑھاپے میں عیاشی کرے گا یا جوانی میں کرے گا؟ آپ سوچ کے بتائیں، جوانی میں کرتے ہیں نا۔ تو شادی جو ہوتی ہیں اکثر 20-25 سال کی عمر میں لوگ نکاح کرتے ہیں۔ جو عیاش نوجوان ہیں، جو موج مستی والے ہیں، لڑکیاں گھمانے والے، گرل فرینڈ بنانے والے، یہ اپنی جوانی میں شادی سے پہلے یا جب تک شادی کے بعد جوانی اور اپنی تھوڑی بہت طاقت باقی ہے اس وقت تک موج مستیاں، گرل فرینڈ وغیرہ وغیرہ لوگ کر لیتے ہیں۔ جب زمانہ چلا جائے، بڑھاپا آ جائے، اب سب چیزوں سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 25 سال کی عمر کا، اس 25 سال سے پہلے ایک نقطہ آپ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے نبی نے کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ 25 سال کے بعد نکاح کا پیغام ایک عورت کی طرف سے آیا، پہل آپ نے نہیں کی، ایک عورت نے پیغام بھیجا، خطبہ نکاح آیا اور آپ نے قبول کیا، چچا نے اقدام کیا، آگے بڑھ کر نکاح پڑھایا، تو پہلی مرتبہ نکاح ہونے جا رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی ہر نوجوان کی خواہش ہوگی کہ دلہن کیسی ہونی چاہیے۔ آپ سے بھی عمر میں ایک 5 سال کی بڑی چلے گی؟ ماں باپ سے پوچھا جائے، ہاں نہیں، بچے سے 10 سال چھوٹی ہونا۔ 25 سال کا نوجوان 18 یا 15 سال کی لڑکی چاہیے۔ اچھا بھئی 15-20 سال کی لڑکی ہی ہے مگر طلاق ہو گئی ہے اس کی، یا بیوی مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، شوہر مر گیا ہے، تو ایسی لڑکی ہے جو 15-20 سال کی عمر کی ہیں، تو یہ مطلقہ یا بیوہ لڑکی ہیں، تو نکاح کرو گے؟ ہو سکتا ہے اس زمانے میں کوئی کرے، الا ماشاءاللہ ہوگا کوئی، یا مجبوری میں کوئی کرتا ہوگا، ورنہ تو عام طور پر باکرہ ہونی چاہیے، پہلی مرتبہ نکاح ہونا چاہیے، اور وہ اپنی سے کم عمر کی ہونی چاہیے۔ یہ آج کل کے نوجوانوں کے شوق، بلکہ سب کا یہی شوق ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی مرتبہ نکاح شادی ہو رہی ہے، 25 سال کی عمر کے نوجوان اپنے سے 15 سال کی بڑی عورت سے نکاح ہوا۔ ہمارے نبی عیش پرستی والے نہیں تھے۔ دلیل، اگر عیش کرنا ہوتا تو جوانی میں لڑکیاں کی لسٹ لمبی موجود تھی، لائن لگتی تھی، لوگوں نے، قریش نے کہا تھا کہ آپ جس لڑکی پر ہاتھ رکھو گے وہ دے دیں گے۔ کہا تھا نا قریش کے لوگوں نے۔ آپ نے نکاح کیا تو اپنے سے 15 سال بڑی 25 سال کے نوجوان آقا، 40 سال کی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ بھی شادی نہیں ہوئی تھی، 40 سال میں پہلی بار شادی نہیں ہو رہی تھی، 2 شوہر مر گئے تھے پہلے، بچے بھی تھے ان کے، 2 مرتبہ نکاح ہو کے بیوہ ہو گئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے بھی ہیں، 40 سال کی عورت ہیں، اور ایسی عورت سے 25 سال کی عمر میں آقا نے نکاح کیا۔ پھر اس کے بعد کوئی نکاح نہیں،
جب تک کہ ان کا انتقال نہ ہو جائے۔ 25 سال تک اسی ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارا۔ کیا اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ہمارے نبی میں عیاشی نہیں تھی، شہوت پرستی نہیں تھی، موج مستی نہیں تھی؟ اگر ہوتی تو یہ زمانہ تھا نکاحوں کے کرنے کا، یہ زمانہ تھا تعدد ازواج کا، یہ زمانہ تھا عورتوں سے تعلقات قائم کرنے کا۔ لیکن 50 سال تک ایک نکاح اور اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ زندگی گزارا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اب باقی کے 13 سال کے اندر آقا نے وہ نکاح کیے ہیں۔ تو وقت کی ضرورت، اللہ کا حکم، یا بہت سارے مسائل تھے کہ فلاں قوم کے ساتھ تعلق ہو جائے، فلاں سردار کے ساتھ رشتہ بن جائے تاکہ ان کے قبیلے والے اسلام میں داخل ہوں، اسلامی تعلیمات لوگوں میں عام ہوں۔ ان نقطوں اور ان وجوہات کی وجہ سے آقا نے 50 سال کی عمر کے بعد نکاح کیے۔ اگر موج مستی کرنا ہوتا تو اس سے پہلے کرتے، نہ کہ اس کے بعد۔ کیا اتنی بات کافی نہیں ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے؟ تو ہم شان سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی 11 بیویاں اور باندیاں موجود تھیں، لیکن آقا میں شہوت پرستی بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ دلیل آقا کا پہلا نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت اور عشق نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیجیے۔